بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی کے موقع پر پیش آنے والا ایک واقعہ جو ہم تمام مسلمانوں کو ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ افسوسناک رواج عام ہو چلا ہے کہ باتوں کی حد تک لوگ مذہبی تعلیمات کا خوب چرچا کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ گزشتہ روز مجھے ایک فیملی فرینڈ کی بیٹی کی شادی میں شرکت کا موقع ملا۔ اس شادی کی تقریب کراچی کے پرآسائش ترین شادی ہال میں منعقد ہوئی، جہاں 10 اقسام کے میٹھے اور انواع اقسام کے دیگر کھانے پیش کیے گئے تھے، کیونکہ ان کے ہاں یہی رواج ہے۔ جب 15 اقسام کے کھانے تیار کروائے جاتے ہیں، ہم شریعت پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے نکاح کو اتنا مشکل کیوں بنا دیا ہے؟ اور شادی کی تقریب کے لیے شہر کے مہنگے ترین شادی ہال کا انتظام کیا کیوں جاتا ہے تو اس وقت بھی شریعت کے احکام یاد نہیں آتے؟ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس بات کا درس دیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو نہایت سادگی کے ساتھ رخصت کیا تھا، اور اس مبارک جوڑے کی نئی زندگی کے لیے تمام لوازمات کا اہتمام بھی نہایت سادگی اور وقار کے ساتھ کیا تھا۔ روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے لیے حضرت علی کا رشتہ قبول فرمایا تو ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس اپنی اہلیہ کی چیز جہیز کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس باپ میں صرف میری تلوار، زرہ اور ایک اونٹ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری تلوار کی ضرورت دشمنان اسلام کے خلاف جنگ کے دوران ہوگی، اور تم اپنے اونٹ کو کھجور کے باغات کو پانی دینے اور سفر کے لیے استعمال کرو گے، لہٰذا تم صرف اپنی زرہ کو وقف کر سکتے ہو، اور میں اس کا بدلے اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی زرہ کی فروخت کا حکم دیا، اور اس کے بعد تقریباً 500 درہم حاصل ہوئے۔ اس رقم کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ بلال کے حوالے کیا گیا تاکہ وہ اچھی خوشبو خرید کر لائیں، جبکہ باقی 2 حصے ملبوسات اور گھریلو اشیاء کی خریداری کے لیے استعمال ہوئے۔ تو یہ ہے وہ خوبصورت تاریخ جسے ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ ہمیں نہ صرف اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے بلکہ اس کی روشنی میں اپنی زندگیوں میں حقیقی تبدیلی لانے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ ہماری نسل غلط راستے اختیار کرنے سے بچ جائے۔ تبھی تو ہم شریعت کا حوالہ دیتے ہوئے بھی اچھے لگیں گے۔ یہ ہم سب کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ ہم کرتے کچھ ہیں اور بولتے کچھ ہیں۔ شریعت پہ عمل کرنے کے لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی زندگی کو لے کے چلنا ہے، کس سادگی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔